جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دنیا کا حقیقی کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت بناتا ہے۔ اور جو لوگ معاشی حالات کے پیچھے بھاگتے ہیں، معیشت کو ٹھیک کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی آسائش و آرائم کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہ دنیا کے کامیاب انسان نہیں ہیں، حقیقت کے اندر وہ خسارے والے انسان ہیں۔ عبادت کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میری عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ سن بلوغت سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک ہمیں بلا تفریق کسی دن کے، کسی رات کے، کسی سال کے، کسی مہینے کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پہ اور شریعت نے کسی بھی حدیث میں پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان موجود نہیں ہے کہ زمانے کے فلاں حصے میں عبادت کرو، یا سال کے فلاں حصے کو خاص کر لو، یا مہینے کے فلاں دنوں کو خاص کر لو، یا ہفتے کی فلاں رات کو خاص کر لو۔ نہیں، بلکہ ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم بالغ ہو جاؤ، تمہارے اوپر شریعت کی حدود نافذ ہونا شروع ہو جائیں، احکام لاگو ہونا شروع ہو جائیں، اللہ کی عبادت شروع کر دو زندگی کی آخری سانس تک۔ زندگی کا آخری سانس نکلے تو اللہ کی بندگی کے اندر کلمہ کا ورد کرتے ہوئے نکلے۔ یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے حقیقی کامرانی۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج مسلمان عبادت سے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں، اللہ کی عبادات کو، اللہ کی بندگی کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض نام نہاد مولویوں نے، بعض نام نہاد علماء کرام نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ سال کے اندر چند راتوں میں عبادات کر لیا کرو، سال کے چند دنوں کے روزے رکھ لیا کرو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی دن کو، کسی رات کو خاص نہیں کیا، اور آپ نے بالخصوص مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر آپ اپنی روٹین میں روزے رکھ رہے ہو، جمعے کا دن آ گیا تو روزہ رکھ لو، وگرنہ جمعے کے دن کو افضل سمجھ کے، جمعے کے دن کو اہمیت والا سمجھ کے اس کا روزہ مت رکھو۔ اگر اللہ کے رسول نے کسی رات کو خاص کرنا ہوتا، کسی دن کو خاص کرنا ہوتا تو جمعے کی رات کو کر دیتے، جمعے کے دن کو کر دیتے، کیونکہ آپ کا پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جمعہ 7 دنوں میں سب سے افضل ہے۔ عبادت کرنی ہے، دن رات کرنی ہے، بلا تفریق کرنی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے نہ دن و رات کو خاص کیا ہے اور نہ ہی آپ کا عمل موجود ہے، بلکہ آپ کا عمل تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں کہ آپ ہر رات میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، آپ کی ٹانگوں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ، آپ کی تمام کمیاں کوتاہیاں معاف کر دی ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اللہ کا حقیقی بندہ بننا ہے، حقیقی کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی عبادت بلا تفریق کرنی ہے، بلا جو ہے وہ کسی دن کو خاص کیے، بلا کسی رات کو خاص کیے کرنی ہے، تبھی جا کے یہ نصرت، یہ مدد مل سکتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔